اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنائے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارے دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان رب الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریخی میں معجزے بن کے، اور زندگی میں قوس قزح بن کے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حد کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ جل جلالہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کے جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہیں، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک ہے۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے۔ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی اللہ کن فرماتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ شرمندگی کے آنسوؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور اگر تمہیں یہ آنسو نصیب ہو رہے ہیں تو خود کو خوش قسمت جانو۔ اپنے گناہوں کا احساس ہو جانا بہت بڑا انعام ہے اس رب کا۔ یہ احساس وہ نہ دلاتا تو تم اپنی آخری سانس تک غفلت میں ڈوبے رہتے۔ بس اٹھاؤ اپنے گناہوں کی پوٹلی اور اس رب کے در پر جھک جاؤ، اس کی رحمت تمہیں اپنا سایہ نصیب کر دے گی۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی سی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارے صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں کے قابل بناتا ہے جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تانا نہیں دیا جاتا۔